5ویں فصل پڑھنے لگے ہیں، اس میں ہم وہ مرفوع پڑھیں گے جو انا اور مشبہ بالفعل کی کیا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے نا میرے ساتھ ساتھ چلو آگے جا رہا ہوں وہ اخوات کون کون سے انا کانا لاکنا لیتا یہ اخوات ہے آگے پڑھنے لگا ہوں یہ جو مشبہ بالحروف ہے نا یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں آگے پڑھنے لگا ہوں کیا کرتے ہیں مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع مبتدا کا نام رکھتے ہیں انا کا اسم اور خبر کا نام رکھتے ہیں انا کی خبر ترجمہ کرو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انا اور اس کے اخوات کے بارے میں انا اور اس کے اخوات کی خبر کے بارے میں انا اور وہ اخوات انا کا انا لاکنا لیتا لعل ہیں یہ زور سے کہا کرو چلو یہ حروف پاس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر پاس نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور مبتدا کا نام انا کا نام رکھا گیا انا کا رکھا جاتا ہے انا کا اسم اور یہ حروف خبر کو خبر کو رفع دیتے ہیں اور خبر کا نام رکھا جاتا ہے انا کی خبرہ انا وهو المسند بعد دخولها نحو انا زیدن دھیان نہ سننا بھائی دھیان بس دھیان سے سننا لفظ سننا ساری خبریں مسند ہوتی ہیں سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کے کیونکہ وہ جگہ سیگا صفت خود مسند ہوتا ہے کہ خبر مسند ہوتی ہے سمجھ نہیں لگی آج جو ساریاں ایسی ہوتی ہیں تو کیوں دسنڈے ہے آنے پہلے والا اسناد ختم ہو جاتا ہے پہلے والا جب یہ انا وغیرہ آئیں گے تو نواں اسناد آئے گا اس لیے کہا کہ انا کی خبر مسند ہوتی ہے انا کے داخل ہونے کے حالانکہ پہلے بھی مسند ہی سی کیونکہ لا الہ الا اللہ اگے محمد سرکار کا نام مسند ہے تو رسول اللہ خبر کیوں دی مسند یہ تو پہلے ہی مسند ہے تو جدو اشہد انا آیا پھر بھی مسند ہی رہنا یہ کیوں کیا ہے انا کے داخل ہونے کے بعد یہ کیوں کیا ہے اس واسطے کہ پہلے والا اسناد ختم ہو گیا یار سمجھ نہیں لگی حالانکہ خبر تے وہی ہے جی مبتدا دی جی مبتدا دی خبر وہ کیوں دی مسند ہے کیونکہ ساریاں مسند ہے یہ کیا تھا انا کے داخل ہونے کے بعد وہ ہوندی تے پہلا بھی مسند ہی سی تے کی دسنا چاہندا پہلے والا اسناد ختم ہو گیا نواں اسناد آیا بس انا کی خبر وہ مسند ہے اس کے داخل ہونے کے بعد آگے پڑھو جی جیسے نحو انا زیدن قائم بس یہ مثال پتہ کس کی ہے خبر کی نہیں لگی اب میں نہیں تو سمجھ نہیں آئی اگے میں سمجھایا گل کلام دی تریف پڑھی اسناد دی پڑھی پھر مثال آئی میں آخیا کی مثال ہے کلام دی اب بول چڑھ یہ تو گلاں بڑیاں پڑھیاں لیکن اصل اسی پڑھتے پہ خبر وہ مقصود سواڈا خبر ہے تو پھر خبر دی مثال ہونی انا کی خبر کی مثال انا زیدن قائمن کی مثل میں ہے اور قائمن میں ہے چلو جی انا کی مثال انا کی نہیں انا کی خبر انا کی خبر کی مثال انا زیدن قائمن کی مثل میں ہے میں ہے کیونکہ ساری تے نہیں نا سلام آبادی نال ٹور نال وہ فی قولہ مفردا او جملۃ او معرفۃ او نکرۃ کا حکم خبر المبتدا لا یجوز انا کی خبر کا حکم کی میں کہہ رہے مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے یاد ہے انا کی خبر کا حکم مینو کس چیز میں مفرد ہونے میں جملہ ہونے میں دروس البلاغہ جڑا پڑھا وجہ شبہ وہی سمجھا لگا کہ فی کونی مفرد ہونا یہ وجہ شبہ تے انا کی خبر مشبہ تے مبتدا کی خبر مشبہ بھی تے ترا کاف ودات تشبیہ تے اس کے مفرد ہونے میں وجہ شبہ پتہ نہیں میں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی جے تو رہن تو نہیں آئی تو تجھے یہ یاد رکھو انا کی خبر کیا انا کی خبر کا حکم انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی کس چیز میں مفرد ہونے میں بار بار
اور سمجھاتا ہوں، مبتدا کی خبر اکثر مفرد ایدی مفرد، او دی کدی کدی جملہ، او دی اکثر نکرہ، او دی کدی کدی معرفہ، او دی جے جملہ آئے تے ضمیر، ایدی جملہ آئے تے ضمیر، سمجھ آئی ہے؟ چلو انہا کی خبر کا حکم اس کے مفرد ہونے میں، اس کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، پھر تو ہے اس خبر کے مفرد ہونے میں ہے۔ پڑھو جی پڑھو۔ ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا نحو ان زيدا في الدار ان في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف۔ اور مینو دیکھو، انا کی خبر کے درمیان اور مبتدا کی خبر کے درمیان پہلا فرق یہ ہے، مبتدا کی خبر کی کیا میں ظرف نہ ہو تو مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، ظرف نہ بھی ہو، ظرف نہ بھی ہو، اے کہنا یہ مطلب ہے ظرف ہوئے تو پھر تو ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ مبتدا کی خبر ظرف نہ بھی ہو تو لیکن مشبہ بالفعل کی خبر ظرف نہ ہو تو مقدم نہیں ہوتی۔ فرق ہو گیا؟ بول چھوڑو یار۔ ایک اور بھی ہے، وہ ادھر نہیں لکھا، شروحات میں لکھا ہے، وہ اسم جس میں استفہام والا معنی ہے، کی میں بیان وہ جس میں استفہام والا معنی ہے، جیسے اینا، اینا میں نے کہا، یہ مبتدا کی خبر تو بن سکتا ہے، مبتدا کی خبر لیکن انا کی نہیں بن سکتی۔ یہ ایک فرق یہ بھی لکھا ہوا ہے، اب پکا کہتا ہے، یہ ایسے نہیں کہنا انا اینا زید، یہ بالکل انا اینا زیدان، انا اینا کیونکہ زیدان اسم ہے نا، تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح پڑھنا غلط۔ ہاں اینا زیدن ٹھیک ہے، زید کہاں ہے، لیکن انا نہ لا کے اینا ہو تو خبر پہلنا پڑھ دینا زید اسم باج، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جس اسم میں استفہام والا معنی ہے وہ انا دی خبر نہیں بنتا۔ یار یاد نہیں ہوا؟ تے دوجا فرق میں جو پہلا دسیا ہے، مبتدا کی خبر ظرف نہ بھی ہو، مثال دینے لگا ہوں بابا جی، مثال کیڑی سی وہ سانو نہیں بھولی، وہ ہے نعم الرجل کی زید، سلامی میں دور بیٹھے نا، نعم الرجل زید، یہ دو ترکیباں نے، لیکن میں تمہیں ایک سنا لگا جی ساڈے مقصد دی ہے، اے مبتدا نعم فعل، اے فاعل، فعل فاعل مل کے خبر مقدم۔ ہم ذرا دھیان نہ دسو، یہ جڑی خبر مقدم ہے ظرف ہے، پتہ لگا ظرف نہ بھی ہوے تے مبتدا دی خبر اے سانو مثال پہلا ہوندی سی، اے نہیں بھولی، ایک نویں سانو لبھی سی او بھول گئی سی، وہ میں سوچی تے مینوں نہیں آئی تے میں تاں پوچھی پیچھوں، وہ مثال ہے کل پڑھیا قائمان الزیدان، تے تانوں کل پڑھایا ہی کہ اے قسم ثانی مبتدا دی نہیں، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہ رفع ظاہر نہیں دیتا، پتہ لگا پھر قسم ثانی نہیں ہے، لیکن میں تانوں آکھیا عبارت صحیح جے، آکھیا ہی کہ نہیں یار، شاید تکرار کیا کریں جیسے میں بولتا ہوں، ایک منٹ اس نے رفع اندر والے کو تو پھر قسم ثانی نہ ہوا، لیکن میں نے کہا تھا عبارت نہیں غلط ہے، اے مبتدا اے مقدم ہے کہ نہیں، اور ظرف بھی نہیں، پتہ چلا مبتدا کی خبر ظرف نہ بھی ہو، میں دو مثالاں دتیاں نے، تے جڑا مشبہ بالفعل ہے او دی خبر ظرف نہ ہو تو مقدم ہوتی، فرق ہو گیا، تے پتہ لگا جے ظرف ہوئے انہاں دی خبر پھر تو مقدم ہو جاندی، ظرف ہوئے سمجھ آ گئی، نہ ہوئے پھر نہیں ہوندی، تے اے دی ہو جاندی ہے، اے میں دو مثالاں دتیاں تانوں، نہ ہوئے تو ہو جاندی، لیکن او دی کدوں مقدم ہوندی ہے خبر جب ظرف ہو، انہاں کی خبر جب ظرف ہو مقدم ہو سکتی ہے نا، پھر اس کی تین صورتیں ہیں، سلامی بھائی ادھری کار میں لے دوں گا آپ خوش ہو جائے، انا کی خبر ظرف ہو پھر اس کے مقدم کرنے کی
یہ میں لکھنے لگا ہوں انا کی خبر ظرف لکھتی ہے دو آل سے خالی اس پر لام تاکید ہے کس پر ظرف پر ہے نہیں. قرآن سے مثال ان ھذا لفی الصحف الاولی یہ لفی الصحف الاولی ظرف ہے وہ ظرف ہے او ظرف ہے خبر ہے تے لام تاکید ہے تے جدو لام تاکید ظرف تے آ جائے نا پھر خبر نو مقدم کرنا ممتنے کیا کاری نہیں سکتے. اگر لام تاکید نہیں اب دھیان سے کرنا اسم تو آل سے خالی کون معرفہ ہے یا اگر معرفہ ہے تو مقدم کرنا جائز اگر نکرہ ہے تو مقدم کرنا واجب. سمجھ آئی جی میں پڑھا لگا انا رجلن فی الدار یہ غلط ہے کیوں خبر ظرف ہے اس پہ لام تاکید نہیں ہے اور اسم نکرہ ہے جب اسم نکرہ ہو خبر پہ لام تاکید نہ ہو تو خبر مقدم کرنا واجب ہے. اب یوں پڑھنا ان فی الدار رجلن ہاں معرفہ ہو تو مقدم کر لو تب جائز مؤخر کر لو تب جائز. میرے ال دیکھو ان زیدن فی الدار یہ بھی جائز ان فی الدار زیدن یہ بھی جائز. اسلامی بھائی سمجھ آ گئی ہاں پورا پڑھا دیا جی. آخری گل پڑھا لگا ان رجلن فی الدار غلط کیا کہا میں نے کیوں چلو یہ بھی دس دا غلط کیوں دسا بولو دسا کیوں اس لیے کہ جڑا تہاڈا اسم ہے نا انہاں دا یہ مبتدا ہی ہے تے مبتدا نکرہ ادو بندا جدوں تخصیص ہے تے ان رجلن یہ نکرہ کی تخصیص کی بھی آئی اس واسطے مقدم کرنا واجب ہے تاکہ تخصیص آ جائے انہاں دے اسم آگے جی. آخری بات پڑھانے لگا ہوں کہ جب خبر ظرف ہو انہاں کی تو مقدم کرنا جائز بھی ہے واجب بھی ہے ممتنے بھی ہے. چلو ممتنے کو چھوڑو نا وہ تو ہونی نہیں جائز بھی ہے واجب بھی ہے نا یعنی مقدم ہو جاتی ہے مقدم ہو جاتی ہے چاہے واجب ہے چاہے وہ. سوال ہے کیوں ہو جاتی ہے جب ظرف نہیں تو نہیں ہوتی تھی ظرف ہے تو کیوں آندہ لمجال التوسع فی الظروف ظروف میں وسعت کے پائے جانے کی کہ ظروف میں وسعت ہی اتنی ہے کوئی چیز ان سے خارج نہیں کائنات کی کوئی چیز یہ مطلب مخلوقات کوئی چیز ظرف سے خارج نہیں. ہم زمان میں بھی ہیں مکان میں بھی ہیں مسجد میں ہیں ابھی 12 بجے نہیں ویسے چلو یہ میں کہہ لو دن میں ہے اور مسجد میں ہے. دن کیا ہو گیا زمان مسجد کیا ہوگا مکان. ہر بندہ زمان میں بھی ہوتا ہے مکان میں بھی ہوتا ہے. سمجھ نہیں لگی تو یہ ضرور میں وسعت بڑی ہوتی ہے. چلو جی ممتنے کیوں آ والی پڑھاؤں گا بابا جی نے کیوں اوکے انہ بھی حرف ہے تے لام تقید بھی حرف ہے دو حرف کٹھے سمجھ نہیں لگی اکثر طور سے دو حرف کٹھے